عندك دوما قريب. عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، میرے اور ہمارے چینل کی طرف سے تمام مسلمانوں کو رمضان کا 15واں روزہ مبارک ہو۔ دیکھو، حقوق اللہ الگ، حقوق العبادات الگ۔ حقوق اللہ میں اگر کوئی غلطیاں ہو گئیں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے معاف کر دے گا۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں کوئی کمی پیشی ہو گئی، مثلا اس سال حج فرض ہوا، اس سال نہیں کرے، اگلے سال گئے، زکوٰۃ فرض ہوا، اگلے سال کرے، نماز قضا ہو گئی ہے، قضا پڑھ لیے، تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ حقوق اللہ اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ جب حقوق العبادات میں آ جاتے ہیں، بندے اور بندوں کے درمیان کا معاملہ، اس میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کسی کا دل توڑتے ہیں، کسی کو ستاتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ اس کی کوئی عبادات قبول نہیں کریں گے۔ جو کسی پر ظلم کرتے ہیں، ستاتے ہیں، کسی کا دل توڑتے ہیں، ان کی دعا ساتوں آسمان کو چیر کر عرش تک پہنچ جاتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں تم کو ایک ایک خطرے کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جب ان کا موت کا وقت آیا تو رجا بن حیوہ کو بلایا۔ رجا سے فرمایا، رجا، میں نے 3 بادشاہوں کو خبر کو دیکھا۔ عبد الملک بن مروان جو بادشاہ تھے، جب اس کے خبر کے گرہ کو کھول کر دیکھا تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور وہ کالا ہو چکا تھا۔ پھر ولید کے خبر کے گرہ کو کھول کر دیکھا تو وہ اس کا چہرہ بھی قبلے سے ہٹ چکا تھا، اس کا چہرہ بھی کالا ہو چکا تھا۔ پھر سلیمان کو جب اس کے خبر کے کنارے پہ اسے سلایا، خبر میں گڑانا تھا، خبر میں اتارنا تھا، وہ ہلنا شروع کر دیا۔ بیٹے نے کہا، باپ زندہ ہیں؟ تو فرمایا زندہ نہیں ہے، خبر کی عذاب جلدی شروع ہوا ہے۔ تو اس کے گرہ کو کھول کر، اس کے کفن کے گرہ کو کھول کر دیکھا تو اس کا چہرہ بھی قبلے سے ہٹا ہوا تھا اور وہ کالا ہو چکا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، یہ 3 بادشاہ عبد الملک بن مروان، سلیمان اور ولید، یہ 3 بادشاہ نماز کے پابند تھے، اور یہ کسی پر نظر نہیں ڈالا، غلط نگاہ سے کسی پر نظر نہیں ڈالا۔ ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ رہے ہیں، اور وہ ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ رہے ہیں، ان کے چہرے کالے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگوں کا خون پیتے تھے، ظلم کرتے تھے، ظالم بادشاہ تھے۔ ان کی آہ، ان کی دکھ، یہ لوگوں کی دعائیں، لوگوں کی بددعا یہ آسمان کو پہنچ گئی۔ اس کی وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ نے ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا ہے اور ان کے چہرے کالے کر دیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، رجا، اب میں جا رہا ہوں، میری باری ہے، تو دیکھنا میرے خبر کے ساتھ، میرے کفن کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو عمر بن عبدالعزیز کو خبر کے کنارے رکھے اور خبر میں اتارنا تھا،
تو آسمان سے پرچہ لہراتا ہوا آیا، یوں ان کے سینے پر پڑھا، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ عمر بن عبد العزیز من النار۔ عمر بن عبد العزیز کو یہ پروانہ دیا ہے اللہ کے طرف سے، اس کے بندے عمر بن عبد العزیز کو اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اس کو جنت کی بشارت ہے۔ یہ تین سرداروں نے، عبد الملک بن مروان، ولید، سلیمان، یہ تین لوگوں نے لوگوں کا خون پیا ہے، ظلم کیا ہے۔ عمر بن عبد العزیز نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کا کام کیا ہے۔ ان کے خبر کی گرہ کو کھول کر دیکھا عمر بن عبد العزیز کے، تو ان کے چہرہ قبلے کی طرف ہی تھا، اور وہ ان کا چہرہ ایسا لگا جیسے 14ویں تاریخ کا چاند جیسا روشن ہوتا ہے، ان کا چہرہ بھی ویسا ہی نظر آنے لگا۔ اللہ کو راضی کر کے جو مرتے ہیں، اللہ ان کے لیے ایسے خوشخبری دیتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو راضی کر رہے ہیں، دنیاوی زندگی بنا رہے ہیں۔ ہم اس دنیا کے اندر دنیاوی زندگی کو بنانے کے لیے، دنیا جیسا جینے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، جو اللہ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے، نبی کے سنت پر چلنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم ان باتوں پر چلیں، اللہ کے حکم پر ہم چلیں، نبی کی سنت پر ہم چلیں، تو ہماری زندگی بھی خوبصورت بنتی ہے اور موت بھی خوبصورت بنتی ہے۔ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، یہ ایسے گناہ ہے، لوگوں کو ستانا، رولانا، ان کے حق مارنا، ظلم کرنا، یہ سب ایسے گناہ ہیں۔ ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیتا ہے اللہ نے۔ میرے نبی نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے والوں کو اللہ نے قیامت میں ان ظالموں کو اندھیرے میں عذاب دیا جائے گا۔ تو دوستو، ہم کسی کا دل نہیں توڑیں گے، ہم کسی کو نہیں ستائیں گے، ہم آپس میں میاں محبت بانٹیں گے، میاں محبت کے ساتھ رہیں گے، لوگوں کو حق ادا کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ جب جا کر ہماری زندگی خوبصورت بنتی ہے، ہماری موت بھی خوبصورت بنتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا عنوان۔ اگلے دن اگلے عنوان میں ملیں گے۔ جب تک دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے، لائک کریں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے، اپنے رشتہ دار اور دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس دین کی بات کو آگے پہنچا کر صدقے کا ثواب حاصل کریں۔ اللہ مجھے صحیح کہنے کی، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔